السلام علیکم، میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو، آج کا عنوان، آج کا موضوع نکاح کے بارے میں ہے، جو ہر انسان کے ساتھ منسلک ہو جاتا ہے۔ ہر انسان کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، ہر لڑکا اور لڑکی کو اس کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ جب انسان بالغ ہوتا ہے، جب لڑکا بالغ ہوتا ہے اور لڑکی بالغہ ہوتی ہے، تو ان کے جسم کے اندر، فطرت کے اندر یہ چیز پائی جاتی ہے کہ وہ آپس کے اندر ملنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس ملنے کو، حلال ملنے کو نکاح کہا جاتا ہے، کہ نکاح کے ذریعے آپس کے اندر ملا جائے۔ اگر نکاح کے علاوہ ملو گے تو وہ حرام ہوگا۔ ہمیں اکثر کال آتی ہیں کے ذریعے لڑکیوں سے بات کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ دوستو، قطعاً نہیں کر سکتے۔ قرآن و حدیث اس چیز کے بارے میں واضح ہے کہ کسی غیر محرم عورت کے ساتھ، لڑکی کے ساتھ آپ کسی طریقے سے بھی گفتگو یا اٹھنا بیٹھنا، کوئی چیز بھی جائز نہیں ہے، سب حرام ہے۔ تو نکاح سے پہلے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ آپ میسج کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، نہ آپ کال کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، نہ آپ خطوط کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، نہ ہی کسی اور طریقے سے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز بہت بگڑتی جا رہی ہے، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ تو جب انسان بالغ بن جاتا ہے تو نکاح کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ آج کے دور کے اندر بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے نکاح کرنا۔ نکاح سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کہ نکاح سے انسان کا ایمان بھی محفوظ ہوتا ہے، انسان خود بھی محفوظ ہو جاتا ہے، اور نکاح کے بعد ہی انسان کا ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حدیث پاک کے اندر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 3 چیزوں میں جلدی کیا کرو، جن میں سے ایک یہی ہے کہ جب لڑکا بالغ ہو جائے اور لڑکی بالغہ ہو جائے اور ان کا رشتہ بھی آپس کے اندر جڑ جائے، گفتگو بات بھی ہو جائے، سب کچھ ہو جائے، تو فوراً نکاح کر دینا چاہیے۔ نکاح کے اندر تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ تو نکاح کو سمجھو، آج نکاح کیا ہے۔ نکاح میرے نبی کی سنت ہے۔ جتنے بھی نبی آئے ہیں، صرف ہمارے نبی نہیں، جتنے بھی نبی آئے ہیں سب کی سنت ہے۔ نکاح وہ ایسی چیز ہے، ایسا امر ہے کہ صرف اسلام کے اندر نہیں، جتنے بھی باقی مذاہب ہیں، قومیں ہیں، سب کے اندر نکاح راج ہے، سب کے اندر نکاح کا دستور ہے۔ سب قومیں، مذاہب نکاح کے علاوہ لڑکا اور لڑکی کے ملنے کو ناپسند کرتے ہیں، حرام سمجھتے ہیں۔ تو صرف فقط نکاح ہی ایک راستہ ہے جو آپس کے اندر ان دونوں کو جوڑتا ہے۔ نکاح کے بعد میاں بیوی بن جاتے ہیں۔ نکاح کے بعد ان کا گفتگو کرنا، ان کا بات کرنا، ان کا ایک دوسرے کو پیار کی نظر سے دیکھنا۔ سبحان اللہ، جب میاں بیوی آپس میں ایک دوسرے کو پیار کی نظر سے دیکھتے ہیں تو اللہ بھی ان کو پیار کی نظر سے دیکھتا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ جب بیوی ناراض ہو جائے خاوند سے تو پھر خاوند اس کو منائے، اس کو راضی کرے، تو جب وہ آپس کے اندر دوبارہ جڑ جاتے ہیں، صلح کر لیتے ہیں، تو ان کے جتنے بھی پچھلے گناہ ہوتے ہیں سارے معاف ہو جاتے ہیں۔ اس کو دیکھو، نکاح ایک ایسی چیز ہے، اس کو ذرا سمجھو۔ ہم نے سمجھا ہوا نہیں ہے اس نکاح کو، ہم نے فرضی کہانی بنائی ہوئی ہے، جس طرح مال بکری بازار سے لے آئے بس یہ بھی لے آئے، نہیں ایسا۔ ان کے حقوق ہیں، اگر پورا اس پر عمل کرو گے ایمان کامل بن جائے گا، پختہ ایمان بن جائے گا۔ تو ہمارے یہاں معاشرہ کچھ یوں ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جاتا ہے، اب اس کا نکاح کریں، بھائی یہ کھائے گا کہاں سے؟ ہاں، یہ اپنے اخراجات کہاں سے کرے گا؟ دوستو، یہ ہمارے ذہنوں کا فطور ہے۔ جب اس پر ذمہ داری آئے گی وہ خود کمائے گا، وہ خود لائے گا۔ آپ نے کہہ دینا ہے بھئی آپ کی شادی کر رہے ہیں، آپ کا نکاح کر رہے ہیں، کیا آپ اس چیز کو اچھا سمجھتے ہو؟ نبی کی سنت ہے، اس کو ترغیب دے کے اس کو کہنا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری آ جاتی جب نکاح کر لیتا ہے کہ آپ نے اپنی بیوی کا خیال کرنا ہے، لہذا میرے بچے، میرے پیارے، آئندہ آپ یہ کرو، خیال کرو، تو وہ سمجھ جائے گا۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ نبی کی حدیث ہے
کہ جب انسان نکاح کرتا ہے تو جو لڑکی آتی ہے، عورت بیوی جو آتی ہے، وہ اپنا رزق خود ساتھ لے کر آتی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کے پاس ایک صحابی ہے، انہوں نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ کہ میری ایک بیوی ہے، ہمارے گھر کے اندر برکت نہیں ہے، یا سمجھو کہ اس نے کہا کہ میں تنگ ہوں، جس طرح بھی بہرحال ہو۔ تو نبی نے فرمایا کہ جاؤ اور شادی کرو۔ اگر ہمارے جیسا ہوتا وہ کہتا پہلے ایک ہے وہ مجھ سے نہیں پلتی، اب دوسری بھی ساتھ لے کے آؤں، دونوں میرے گردن کے اندر فٹ۔ تو وہ صحابی رسول تھا، وہ آج کل کا مولوی یا آج کل کا عوام میں سے نہیں تھا، وہ صحابی رسول تھا۔ اس کی ترغیب، اس کی ترتیب، اس کی درس، اس کا علم کس سے تھا؟ اس کی نسبت حضور سے تھی۔ وہ حضور کے صحابی تھے، وہ چلے گئے، دوسری شادی کر کے آ گئے۔ حضور وہی حال ہے، پہلے ایک تھی اب دو۔ حضور نے فرمایا جاؤ تیسری شادی کرو۔ ہم جیسا ہوتا بھاگ جاتا، یہ کیسا مولوی صاحب ہے، کہتے ہیں دوسری شادی کرو، تیسری کرو، ایک نہیں پلتی، دو نہیں پلتی، اب تیسری۔ تو وہ صحابی رسول تھا، تیسری شادی کر کے آئے، پھر وہی حال ہے۔ حضور نے فرمایا جاؤ چوتھی شادی کرو۔ اس نے جا کر چوتھی شادی کی، چوتھا نکاح کیا۔ تو چوتھے نکاح کے بعد مسکراتا ہوا آ گیا، ہنستا ہوا آ گیا۔ حضور سارے دروازے کھل گئے ہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ چیز ہے کہ نکاح کرنے سے رزق کھلتا ہے، وسیع ہوتا ہے۔ میں تمہیں اپنی مثال دیتا ہوں کہ جب میرا نکاح نہیں تھا، میری تنخواہ بہت ہی کم تھی، صرف میں اپنی ضروریات پورا کیا کرتا تھا۔ جو ہی میرے نکاح کا وقت قریب ہوتا گیا، آسمان کے دروازے کھلتے گئے، رزق کے دروازے کھلتے گئے، وسیع ہوتا گیا، میری تنخواہیں ڈبل ہوتی گئی۔ اور جب میں نے نکاح کر لیا، اللہ اکبر، اور ڈبل ہو گئی تنخواہ۔ میں نے اپنی بیوی کو کہا کہ میری شادی سے پہلے اتنی تنخواہ تھی، جب میں نے سوچا بھی نہیں تھا نکاح کا، اس سے پہلے میری اتنی تنخواہ تھی۔ تو یہ آہستہ آہستہ جس طرح میں نکاح کا سوچتا آ رہا ہوں، میری تنخواہ بڑھتی جا رہی ہے، اور جب آپ آ گئے ہو گھر کے اندر، میری تنخواہ اور بڑھ گئی ہے۔ تو دوستو حضور کا فرمان ہے، زمین بدلے زماں بدلے مگر فرمان محمد نہ بدلا جائے۔ نبی کی سنت پر عمل کرو، نبی کے فرمان پر عمل کرو، دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب۔ تو یہ چیز ذہن سے نکال لو کہ ہم اگر نکاح کر لیں تو کمائیں گے کہاں سے، کھائیں گے کہاں سے، بیوی کو کہاں سے کھلائیں گے؟ رزق دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے، وہ رزق دے کر رہے گا۔ جب آپ نکاح کر رہے ہیں، نکاح کے اندر کچھ شرائط ہوتی ہے۔ عقد نکاح کے وقت سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ جو انسان ذرا علم سے دور ہوتے ہیں، معاشرے سے دور ہوتے ہیں، دیہاتی لوگ ہوتے ہیں، وہ نکاح کے وقت کہاں پر ہوتے ہیں؟ گھبرانے کی کون سی بات ہے، ڈرنے کی کون سی بات ہے؟ نکاح کر رہے ہو، بیوی کو لے کے آ رہے ہو، یہ تو نہیں ہے کہ آپ کو وہ لے کے جائیں گے، آپ بیوی کو لے کے آؤ گے نا، آپ دلہن کو لے کے آؤ گے، یہ تو نہیں ہے کہ آپ ان کے گھر چلو جاؤ گے، تو اس کے پسینے چھوٹے ہوتے ہیں۔ دوستو ذرا سمجھو اس چیز کو، ذرا پہلے سمجھو گے پھر آپ بتاؤ گے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوتا نہیں ہے کہ آگے کیا کام کرنا ہے کیا نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان پھر پریشان ہوتا ہے، گھبراہٹ سی ہوتی ہے، پھر پسینے ہوتا ہے۔ دوستو عقد نکاح کے وقت دو کام، ایک تحریری عقد ہوتا ہے، نکاح ہوتا ہے، دوسرا ہوتا ہے تقریری زبانی۔ ایک تو زبانی ہوتا ہے کہ ہاں بھی فلاں کی بیٹی اتنے حق مہر میں فلاں کو دے دی، فلاں نے قبول کر لیا، یہ چیز۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے وہ تحریر۔ تو آج کل دونوں چیزیں چل رہی ہیں، اچھی بات ہے، زبان سے بھی اقرار ہو جاتا ہے اور تحریر بھی ہو جاتا ہے، کل کو ثبوت ہے۔ تو دوستو جب نکاح کرتے ہیں، جو نکاح ہاں ہوتا ہے، نکاح پڑھانے والا وہ رجسٹر ساتھ لے کے آتا ہے، وہ ایک نکاح کے لیے اس کو 4 فائلیں کھولنی پڑتی ہیں، 4 پیپر کھولنے پڑتے ہیں۔ اور جو نکاح جس کا پڑھا جا رہا ہے وہ اس بات کو ذرا غور سے سمجھے
جس نے آگے نکاح اپنا پڑھانا ہے، جس نے نکاح کرنا ہے، وہ ذرا غور سے سمجھے اس بات کو کہ 4 پیپر ہوتے ہیں، 4 فیلیں ہوتی ہیں، چاروں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ یہ مت سمجھنا کبھی کہ چاروں مختلف ہوں گی، پہلا یہ ہے، دوسرا پتہ نہیں کس طرح ہوگا، تیسرا کس طرح ہوگا، چوتھا کس طرح ہوگا، نہیں، چاروں ایک ہی فیل، صرف کاپی ان کی ہوگی، کاپیاں الگ الگ ہوگی، سب چاروں پر ایک ہی چیز لکھنی ہے، جو پہلے پیج پہ آپ نے لکھی دوسرے پہ وہی لکھنی ہے، تیسرے پہ وہی لکھنی ہے، چوتھے پر بھی وہی لکھنی ہے۔ اردو میں لکھا ہوتا ہے، بالکل آسان ہوتا ہے، سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہوتا ہے، شرائط وغیرہ جو کچھ بھی ہیں، گواہ ہیں، سب کچھ، دلہا کا نام، دلہن کا نام، شناختی کارڈ نمبر، ان کے دستخط وغیرہ، گواہ ہوتے ہیں ان کے دستخط، ان کے پتے، یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ عامی گواہ، دلہن کی طرف سے کون کون گواہ ہیں، دلہا کی طرف سے کون کون گواہ ہیں، ان کے نام لکھے جاتے ہیں، ان کے شناختی کارڈ کے نمبر لکھے جاتے ہیں، والد کا نام لکھا جاتا ہے، ان کے شناختی کارڈ کے نمبر لکھے جاتے ہیں، یہی چیز ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر آگے کچھ شرائط وغیرہ ہوتے ہیں کہ ہاں بھئی حق مہر کیا ہے اور شرائط کیا ہے، جو شرائط وغیرہ ہر کسی کے قوم میں، ہر کسی کے علاقے مختلف ہوتے ہیں، حق مہر بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو ایک چیز میں یاد رکھو، حق مہر جو ہوتا ہے وہ لازمی ہوتا ہے، حق مہر وہ دینا ہوتا ہے، یا تو وہ اسی وقت دے دو جو کچھ بھی طے ہو جائے، وہ اسی وقت نکاح کے وقت دے دو، اگر نکاح کے وقت آپ نہیں دے سکتے تو آپ اس کے لیے وقت مقرر کریں اور مہر بھی مقرر کریں کہ ہاں بھائی میں اتنے پیسے دوں گا، یا میں اتنے سونا دوں گا، یا میں اتنی زمین دوں گا، یا فلاں چیز دوں گا، یا فلاں چیز، جو بھی چیز ہو وہ آپ نے مقرر کرنی ہے کہ میں اتنے رقم دوں گا، حق مہر۔ اور حق مہر پہلے ہی دینا ہوتا ہے، نکاح کے وقت دو تو اچھی بات ہے، اگر نکاح کے وقت نہ دو، بعد میں رات کو میاں بیوی کے ملنے سے پہلے ہی ادا کرنا، میاں بیوی کے ملنے سے پہلے ہی ادا کرنا ہوتا ہے۔ ہاں اگر آپ نے پہلے طے کیا ہوا ہے کہ ہم مہینے کے بعد دیں گے، 2 مہینے کے بعد یا سال کے بعد، اس پر دونوں فریقین راضی ہیں تو کوئی مذاکرہ نہیں۔ لیکن اگر لڑکے نے یا لڑکے والوں نے حق مہر ادا نہیں کیا، اتنے میں اس کا شوہر مر گیا، تو سب سے پہلے، جس طرح کوئی آدمی مرتا ہے تو سب سے پہلے اس کا جو قرض ہوتا ہے وہ ادا کیا جاتا ہے، تو اسی طرح اس کا بھی سب سے پہلے جو حق مہر ہوگا وہ ادا کیا جائے گا۔ حق مہر بھی اس پر ایک قرض کی قسم کی طرح ہوگا، تو سب سے پہلے حق مہر ادا کیا جائے گا۔ تو میری دوستوں سے درخواست بھی ہے کہ جنہوں نے حق مہر ادا کیے ہیں، جی بسم اللہ، بہت ہی اچھی بات ہے۔ جنہوں نے حق مہر ادا نہیں کیے وہ جلدی اپنا حق مہر ادا کریں، تاکہ کل قیامت کے دن یوں نہ ہو کہ آپ کسی کے مجرم بن جائیں۔ اچھا، پھر آگے ہے نکاح پڑھنے کا طریقہ۔ نکاح پڑھنے کا طریقہ کچھ یوں ہوتا ہے کہ جو مولوی صاحب ہوتے ہیں یا وہ خود کہے گا کہ فلاں کی بیٹی فلاں نام ہے اس کا نکاح میں آپ سے کرتا ہوں، کیا آپ قبول کرتے ہیں؟ تو وہ کہے گا ہاں جی میں نے قبول کر لیا۔ یہ بات یاد رکھیں، ہمارے یہاں کچھ یوں ہوتا ہے، کچھ جو ہوتے ہیں وہ بیچارے شرم کر رہے ہوتے ہیں، سر ہلا رہے ہوتے ہیں، کچھ ہوں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جی کر رہا ہوتا ہے، نہیں، اس طرح کام نہیں، سر ہلانے سے کچھ نہیں بنے گا۔ سر طرح وہ اچھی طرح پھر بعد میں ہلائے گا، دیکھنا کس طرح سر ہلاتی ہے، تو جی بھی تو اس سے وہ کروائے گا اچھی طرح، دن میں 10 مرتبہ جی نہ کرنا تو پھر بتانا۔ لیکن نکاح کے وقت آپ نے یہ نہیں کہنا، نکاح کے وقت جو الفاظ جو آپ نے کہنے ہیں، آپ نے یہ کہنا ہے کہ ہاں جی میں نے قبول کر لیا ہے۔ دوبارہ سمجھو اس بات کو کہ جب مولوی صاحب نکاح پڑھائیں گے تو مولوی صاحب کہیں گے فلاں کی بیٹی فلاں نام ہے اس کا نکاح میں نے حق مہر جو بھی طے ہو اس کے بدلے میں ان گواہوں کی موجودگی میں نے آپ سے کر دیا ہے، آپ نے قبول کر لیا؟ تو آپ نے کہنا ہے جی ہاں میں نے قبول کر لیا ہے، یہ الفاظ کہنے ہیں، یوں نہیں کہنا جی یا سر ہلانا میں نے قبول کیا، نہیں، آپ نے کہنا کہ میں نے قبول کر لیا ہے۔ یا اسی طرح بس اوقات یوں ہوتا ہے کہ عورت سے کروایا جاتا ہے، کہ عورت کو یوں کہا جاتا ہے کہ ہاں بھائی فلاں لڑکا ہے،
باپ کا نام اس کا فلاں ہے، ہم اس کا نکاح آپ سے کر رہے ہیں، تو آپ قبول کرتے ہیں؟ تو لڑکی جو ہوگی وہ کہے گی جی ہاں میں نے قبول کر لیا ہے، یہی کہے گی قبول کر لیا، تو نکاح بھی ہوتا ہے، اس سے نکاح ہو جاتا ہے۔ باقی نکاح کا خطبہ ہوتا ہے وہ مسنون ہوتا ہے، وہ سنت ہے پڑھنا۔ تو یہ نکاح کے مسائل ہیں۔ اس کے بعد جو پھر میاں بیوی کا تعلق ہوتا ہے وہ بھی سمجھنے کا ہے، اس پر بھی انشاءاللہ میں ایک کلپ بناؤں گا۔ آج کی ہماری ویڈیو ذرا لمبی ہو گئی ہے، تو دوستوں سے میری درخواست ہے، معذرت بھی ہے، کیونکہ ایک اہم مسئلہ تھا جس کے ساتھ ہر انسان نے، ہر بالغ نے منسلک ہونا تھا۔ تو یہ ویڈیو مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے، لڑکوں کے لیے بھی ہے اور لڑکیوں کے لیے بھی ہے۔ ہمیشہ صلح سے رہا کرو، ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں، ہمیشہ صلح سے رہا کرو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو نشانہ نہ بنایا کرو، درگزر کر دیا کرو۔ جب آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جاؤ گے تو یہ انسان کی کم ظرفی والی بات ہے۔ ظرف انسان کا بڑا ہو، سینہ بڑا ہو، دل بڑا ہو، جو کچھ بیوی کہے صلاحیت ہو برداشت کرنے، مرد ہمیشہ اس کو کہتے ہیں، یاد رکھو، مرد ہمیشہ اس کو کہتے ہیں جس کے اندر برداشت کا مادہ ہو، جس کے اندر برداشت کا مادہ مرد ہے۔ تو دوستو، اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو، بیل کو پریس کرو۔ اگر کوئی بات سمجھ نہ آئے تو